ہم اپنی ہر کوتاہی کو، ہر غلطی کو، ہر ظلم کو، ہر بے انصافی کو، ہر جو بے اعتدالی ہے اس کو اللہ کی تقدیر کے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں کہ تقدیر میں ہی ایسا لکھا ہوا تھا۔ آپ ایک سیکورٹی ادارے کے ممبر ہیں، اس کے ملازم ہیں، پولیس میں ہیں یا فوج میں ہیں، ٹھیک ہے، آپ روڈ پہ سفر کرتے ہیں، آپ نے کتنے پولیس کے ناکے دیکھے ہیں، آپ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہوتے ہیں سودے بازی ہو رہی ہے، ٹرک کو روکا ہے، اس کے پیچھے کھڑے ہیں، اور آپ کو بھی پتا ہے، مجھے بھی پتا ہے، دیکھنے والے کو پتا ہے سودے بازی ہو رہی ہے، گاڑی کا کوئی ٹوکن نہیں ہے، لائسنس نہیں ہے چلانے والے کا، ڈرائیونگ لائسنس نہیں ہے، یا کوئی اور بھی چیز ہے، 100-200 دے کے ہم نے اس کو چھوڑ دیا ہے۔ آپ نے 200 کما لیا، دھیان سے سنیے بات، رشوت لینے والے نے 200 کما لیا، رشوت دینے والے نے جان چھڑوا لی، چھوڑ آپ نے اس کو کس پہ دیا؟ معاشرے پہ، جو چلا نہیں سکتا، کسی کو جا کے قتل کر دے گا، اس کو سمجھ جو نہیں۔ اب وہ جس کو قتل کرے گا، جس کو گاڑی کے نیچے رون دے گا، ایمانداری سے بچاؤ کہ تمہارا 200 قیمتی ہے یا اس بندے کی زندگی قیمتی۔ جہاں پہ قانون نہیں ہے، عدل نہیں ہے، انصاف نہیں ہے، وہاں پہ ظلم ہی ظلم ہے، قتل ہی قتل ہے۔ یہ ہمارے 2 ہفتے پہلے کی بات ہے، یہ اسی پل کے اوپر 3 سوار موٹر سائیکل سوار ٹکرائے ایک گاڑی کے ساتھ، تینوں جوان مرد، ماں باپ کے سہارے، اپنی بہنوں کا مان، اپنے خاندان کا فخر، پتہ نہیں کیا کیا امیدیں، کیا کیا ان سے لوگوں نے باندھی ہوئی تھی کہ فیملی نے کہ یہ بڑے ہوں گے تو کیا کریں گے۔ ہم ہر چیز کو اللہ کی رضا کے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں، جس طرح آج کل پاکستانیوں نے اپنی ساری قضا نمازیں وہ فیصل موور کے کھاتے میں ڈالی ہوئی ہیں۔ وہ گاڑیوں والے بیچارے وہ روکتے نہیں تھے، میڈیا پہ چڑھا دیا جی نماز کے لیے ٹائم نہیں دیتے تو ان کی گاڑی میں سفر کرنا جائز ہی نہیں ہے۔ تو میں سوچ رہا ہوں کہ جتنی بھی ہم نے نہیں نہ پڑھی، جتنی بھی قضا کی ہوئی ہے پچھلی، وہ ساری کی ساری فیصل موور کے کھاتے میں ڈال دی کہ انہوں نے قضا کروائی، اب یہی بھگتیں گے۔ تو ہم دوسرے کے کھاتے میں اپنی چیزیں ڈالنے کے تو شوقین ہیں، اور ہم بڑے فخر سے ڈال دیتے ہیں۔ اسی طرح ہم اپنی ہر کوتاہی کو، ہر غلطی کو، ہر ظلم کو، ہر بے انصافی کو، ہر جو بے اعتدالی ہے اس کو اللہ کی تقدیر کے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں کہ تقدیر میں ہی ایسا لکھا ہوا تھا۔ تقدیر یہ تو نہیں نہ کہتی کہ بھئی جہاں پہ آپ نے 40 کلومیٹر فی گھنٹہ جانا ہے وہاں پہ آپ 80 کلومیٹر فی گھنٹہ جائیں۔ تقدیر نے تو یہ نہیں نہ کہا۔ یہ جس طرح ہمارے پچھلے 20 سالوں میں یہ نعرہ بڑا عام تھا، جو کچھ پاکستان میں کروا رہا ہے امریکہ کروا رہا ہے۔ تو امریکہ نے ہمیں کہا ہے کہ تم کنڈیاں لگا کے بجلی جلاؤ، امریکہ نے ہمیں کہا ہے کہ تم اپنے ہمسایوں کا جو نقصان ہے وہ کرو، امریکہ نے ہمیں کہا کہ تم رات کوٹ کے ڈکیتی کرو۔ ہم جو بھی کرتے تھے، جو بھی ہوتا تھا، ہم کہتے ہیں امریکہ کروا رہے ہیں۔ اسی طرح اب ہم یہ کہتے ہیں جو کچھ ہو رہا ہے تقدیر میں ایسا تھا۔ دوستو، تقدیر ایسی نہیں ہے۔ تقدیر وہی ہے جس کی آپ نے کوشش کی ہے، وہی تقدیر بنتا ہے۔ حضرت اقبال نے فرمایا نا، خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ بندے کا بھی عمل دخل ہے۔ آپ ایک دیوار کے اوپر چڑھ کے بیٹھ گئے اور کوئی کام نہیں کیا اور رات کو بھوکے اتر آئے تو آپ کہیں تقدیر میں ایسا لکھا تھا، اتنی بھی تو زیادتی نہ کریں۔ اسی طرح جتنے بھی غلط کام ہیں جو ہم اپنی سستی، بے اعتدالی اور غلط روش کی بنیاد پہ کرتے ہیں، ہم نے ان سب کو تقدیر کا نام دے کے تقدیر کے کھاتے میں ڈال دیا۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے ہم کو انسان، مسلمان، باشعور پیدا کیا ہے، عقل بھی ہے، مذہب بھی ہے، وجود بھی ہے۔ اپنی دنیا کو اس عقل، اس وجود اور اس مذہب کے نام پہ اتنا خوبصورت بنائیں کہ قیامت کے دن تمہارا رب آپ سے خوش ہو جائے، ظالموں میں شمار نہ ہو، عدل کرنے والوں میں شمار۔ اپنی زندگی ان لوگوں کی طرح نہ گزاریں جن کی زندگی بے مقصد ہے اور لوگوں کو تنگ کرنا ہے، اپنی زندگی لوگوں کی خدمت میں اور مقصد کے ساتھ گزاریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جتنی بھی دنیا میں رسم کی جہتیں اور شکلیں رائج ہیں ان سے بچنے کی توفیق نصیب کرے۔